ہمارے ہاں تو رویے یہ ہیں، غصہ، عدم برداشت، کسی کی بات کو برداشت نہیں کرنا، صرف جہاں میں ہوں میں ہی گفتگو کروں۔ کچھ چیزیں روزے کو کامل کرتی ہیں۔ غصہ کنٹرول کرنا ہی اصل میں روزہ ہے۔ جیسے جب آپ روزے کی صبح نیت کریں تو کمٹمنٹ کر لیں خدا کے ساتھ، بارے الہا روزہ رکھ رہی ہوں میں تیرے لیے اور تو ہی اس کا اجر دے گا۔ رمضان کو تو ایسے بنا دیا گیا کہ جیسے یہ ایک بزنس منتھ ہے، تو جو مساجد کے علماء ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور وہ رمضان سے پہلے اس طرح کی گفتگو کریں کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو۔ روزہ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے ہم اپنے رویوں میں پولائٹنس لے آئیں، خوشگوار احساس دوسروں کو دلائیں گے، ہماری موجودگی سے کوئی یہ سمجھے کہ مجھے اس شخص کے پاس بیٹھنا میرے لیے فائدہ مند ہے، اچھا ہے۔ ہمارے ہاں تو رویے یہ ہیں، غصہ، عدم برداشت، کسی کی بات کو برداشت نہیں کرنا، صرف جہاں میں ہوں میں ہی گفتگو کروں۔ تو روزہ تو مکمل طور پر ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے نا۔ بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جہاں تک بات غصے کی ہے، غصہ کنٹرول کرنا ہی اصل میں روزہ ہے۔ جیسے ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ روزہ صرف آپ کی بدنی عبادت نہیں، روحانی عبادت ہے۔ بیسکلی روزہ جسم کا تو تعلق صرف بھوک و پیاس سے ہی ہے، لیکن روح کو گروم کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ غصہ جو ہے افطار کے ٹائم پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ گھر میں گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ روڈز کے اوپر ہیں تو آپ دیکھیے کہ گاڑی مار کے میں نکل جاؤں لیکن میں گھر چلا جاؤں۔ تو بیسکلی ہم نے ابھی تک روزے کی روح کو نہیں سمجھا ہے۔ غصے کو ویسے ہی حرام قرار دیا کہ چے جائے کہ کیا حالت ہے روزہ۔ آپ اسی روزے کی حالت میں اگر غصے کو کنٹرول کر کے تھوڑا سا اپنے اوپر برداشت کر لیں تو آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مطلب ایک ایثار اور قربانی جو خدا چاہتا ہے، ایک بندے کے اندر ہمبلنس۔ اور اس کے بعد جو آپ نے بہت بات پیاری سی کی ہے کہ لہجہ کیا کرتا ہے، لہجہ آدھے زخموں پہ مرہم رکھ دیتا ہے۔ آپ وہی بات اگر کرخت لہجے میں کریں اور وہی بات اگر آپ سافٹ لہجے میں کریں تو آپ کا وہی بات زیادہ اثر رکھتی ہے۔ آپ بچوں سے ڈیل کر کے دیکھ لیں، آپ اسے غصے میں وہی بات کریں گے وہ نہیں کرے گا، صحیح بات۔ لیکن اگر آپ پیار سے بات کریں گی تو کرے گا۔ روزے میں سب سے پہلے بار بار میں یہ کہوں گی خود کو ریئلائز کروائیں۔ جب آپ روزے کی صبح نیت کریں تو کمٹمنٹ کر لیں خدا کے ساتھ، بارے الہا روزہ رکھ رہی ہوں میں تیرے لیے اور تو ہی اس کا اجر دے گا۔ تو پروردگار جو جو تجھے چیزیں ناپسند ہیں رب العزت تو اس کو میری ذات سے دور کر دے، اور جو تو پسند کرتا ہے اسے میرے لیے بات توفیق بنا دے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو دکاندار گراں فروشی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، زیادہ قیمتیں لے لیتے ہیں، تو ان کا روزہ بھی تو خراب ہوتا ہے نا آپا، اس کا بھی تو جواب دینا ہے نا۔ جواب دیکھیں، سب سے پہلے وہ ریئلائز تو کرے کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جب آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تب آپ اپنے آپ کو اٹینٹیو رکھتے ہیں کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان کو تو ایسے بنا دیا گیا کہ جیسے یہ ایک بزنس منتھ ہے اور آج ہی ہم نے کما لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے زندگی بھر کچھ نہیں کمانا۔ ایسے ہی ہے۔ تو گراں فروشی ہو جائے یا ذخیرہ اندوزی ہو جائے کہ ہم اب 15 رمضان کے بعد ہی نکالیں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ رمضان سے پہلے پھلوں کی کیا قیمت تھی، رمضان کے بعد پھلوں کی کیا قیمت ہے۔ حالانکہ فوڈ اتھارٹیز سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن جس نے بیچنا ہے اس نے بیچنا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو بیسکلی بار بار ہمیں رمضان سے پہلے گروم کرنا پڑے اپنے آپ کو کہ ہم پہلے خدا سے کمیٹڈ ہوں کہ پروردگار مجھے جو ہے، اب یہ سبزی والا ہے یہ کیا گروم کرے گا خود کو، پھل والا ہے کہ اس کو تو لگ رہا ہے کہ بس اب جو رمضان آ رہا ہے میں نے روزے دار کو تیاری کر لینی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہماری مساجد ہیں اس میں کبھی تو جاتا ہوگا نماز کے لیے، تو جو مساجد کے علماء ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور وہ رمضان سے پہلے اس طرح کی گفتگو کریں کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو اور ان میں ایثار و قربانی اور لالچ اور حسد یہ سب چیزیں ان کے اندر سے نکلیں۔ بالکل، ایثار اور قربانی کی ایک خوبصورت شکل آپا، ہم جو لوگوں کا روزہ افطار کراتے ہیں کتنی خوبصورت وہ ہوتی ہے نا۔ تو ہم نے اگر محبت کا، ایثار کا، قربانی کا جذبہ رکھنا ہے تو یہ بہترین جذبہ ہے کہ آپ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دیں۔ دیکھیے، نبی پاک شعبان کے آخری ہفتے میں خطبہ دے رہے تھے مسجد میں، تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو آتش جہنم کو خود پہ حرام کرے؟ تو لوگ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم، یا رسول اللہ ہم۔ تو انہوں نے کہا پھر اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ کیجئے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے، اور خصوصاً وہ بھوکا اگر روزے دار ہو تو آپ اس کا روزہ افطار کرا دیں۔ تو ایک غریب آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے پاس تو خود روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو رسول اللہ میں کہاں سے کسی کو کراؤں؟ رسول اللہ نے کہا تو ایک خرما اپنے لیے لایا ہے، آدھا کسی اور کو دے دے، آدھا خود کھا لے۔ تو نے جب وہ خرما اس کو دیا تو خدا جنت کے 70 دروازے تجھ پہ واقع کرے گا۔ مطلب رسول اللہ بول بول کر ہمارے دلوں کو کھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو۔ اب جو افطاری ہے رمضان کی ایک بہت خوبصورت رسم ہے۔
اس کو میں کہتی ہوں ختم نہ کریں. بے شک ہم کتنے بھی بزی ہیں, آپ اپنے گھروں میں لوگوں کو بلائیں, آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں. اس سے ایک تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, دوسرا بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے دلوں میں جو پورا سال ایک میل, ایک کثافت رشتوں میں جم جاتی ہے, اس افطاری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے. تو یہ دل کے اندر صفائی کا بھی ذریعہ ہے کہ آپ پورا سال جن سے سلام نہیں لے رہے, آپ رمضان میں خدا کی رضا کے لیے اس کو اپنے گھر بلا کر اس کو کھلا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کچھ کام آپ کر رہے ہوتے, کچھ خدا کر رہا ہوتا ہے, پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, وہ مالک ہی ہے جس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن ان رویوں کی وجہ سے ہم جہاں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہاں ہم نقصان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو روزے کی حالت میں اپنے آپ پہ غور کیجئے کہ کیا آپ اپنے روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا کر رہے ہیں, کیا آپ ایک اچھے انسان ہیں, کیا آپ اسوہ رسول کی پابندی کر رہے ہیں. آپا میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, روزہ رکھ لیا, نماز چھوڑ دی, فلاں کام زیادہ ضروری تھا, فلاں کام زیادہ ضروری تھا, تو پھر روزہ کہاں ہمارا قبول ہوگا. دیکھیں اب اس میں تو نماز کا تو عام زندگی میں کوئی وہ نہیں ہے چھوڑنے کا مسئلہ, اور چہ جائے کہ کیا آپ روزہ رکھ رہے ہیں. کچھ چیزیں روزے کو کامل کرتی ہیں, کچھ چیزیں روزے کو مکمل کرتی ہیں, اور ان مکمل کرنے والی چیزوں میں سب سے اوپر نماز ہے. آپ کیسے نماز کو ہلکا جان سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا جو نماز کو ہلکا جانتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے بات کروں, مثال کے طور پہ ہم افطار بھی کرا رہے ہیں, ہم صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں, مثال دیں اگر ہم یہاں وائٹ بورڈ پر 1 لکھیں, سمجھیں یہ 1 نماز ہے, یہ 1 لکھا میرے نماز ہے. اب میں نے صدقہ دے دیا, اس کے آگے ایک 0 لگ گیا, 1 کیا بن گیا؟ 10 بن گیا. اگر میں نے اس کے بعد افطار کروا دیا غربا کو, 0 0 0 0 لگتے جا رہے ہیں, وہ 1000 ہوتے جا رہے ہیں. اب اگر میں 1 ہی ہٹا دوں تو کیا بچا؟ وہ 0 0 ہی رہ جائے گا. بالکل. تو نماز وہ ہے جو آپ کے ہر عمل کو قابل قبول کرتی ہے, اور ردت ما سوا, وہ رد تو سب کچھ رد, وہ قبلت ما سوا, وہ قبول تو سب کچھ قبول. تو یہ اپنے روزے کو کامل کرنے کے لیے نماز تو ضروری ہے. صحیح. کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, وہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, اس کی غیبت کر دی, اس کی چگلی کر دی, تو ہمارے روزے کو یہ چیزیں بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں. ہم مسلسل یہی بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ مقصد روزہ سمجھیں کہ روزہ ہے کیا. روزہ سیلف گرومنگ ہے. روزہ وہ چیزیں جو خدا کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑنا ہے. ہر بری عادت ترک کر دینی. اللہ کب پسند کرتا ہے کہ آپ کسی مومن کی برائی دوسرے مومن سے کریں؟ خدا کہتا ہے مومن کا آئینہ ہے. آئینے کا مطلب یہ آپ مجھے میرا چہرہ دکھائیں, چہ جائے گا کہ آپ کسی اور کو دکھائیں. مومن کا آئینہ, یہ آئینہ بتا رہا ہوتا ہے. آپ کو اگر کوئی بات بری لگے آپ ڈائریکٹ مجھ سے کہہ دیں کہ باجی آپ کا یہ والی بات مجھے پسند نہیں ہے. چہ جائے گا کہ آپ میرے گھر میں کسی سے جا کے کہیں مجھے باجی کی وہ والی بات پسند نہیں تھی. تو اپنے بیہیویئر, اپنے اندر غنی ہونا, اپنے اندر سخی ہونا. سخاوت صرف پیسے کا نام نہیں ہے, سخاوت درگزری کا نام ہے, سخاوت اپنے آپ کو بڑا کرنے کا نام ہے. جب آپ اندر سے بڑے ہو جاتے ہیں نا, تب آپ کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. مناجات ہیں چوتھے امام کی, امام زین العابدین علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں کہ عمر جب آپ کی ایج بڑھتی ہے تو ان کی بہت پیاری بات ہے, انہوں نے کہا دعا کرو کہ تم پہ بڑھاپا نہ آئے بلکہ بزرگی آئے. تو ان کے ایک صحابی نے پوچھا یہ بڑھاپا اور بزرگی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا جب عمر بڑھتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے, اور جب کردار بڑھتا ہے تو بزرگی آتی ہے. کردار بڑا کریں تاکہ یہ ساری چیزیں آسان ہوں آپ کے لیے.